بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نوابی نقش گر بھی علماء متقدمین اور علماء متاخرین میں سے ہماری پسندیدہ شخصیت امت مرحوم کے مخلص حق گو رہنما، علمی وجاہت اور روحانی عظمت کی نظیر بے مثل، محقق و مدبر، سکہ بند تاریخ دان، بیان میں فصاحت و بلاغت، آواز میں دبدبہ و تنتنا، اسقاط و رجال میں اسلام کے حقیقی وارث، جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وزدار درویش، قادر الکلام شاعر، عربی و فارسی اور اردو کے بہترین عالم، جب خطاب کرتے تو قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ جرأت و ہمت کے پیکر کو خطابت و ظرافت وراثت میں ملی۔ اکثر و بیشتر دوپہر سے خطاب کا آغاز ہوتا، رات گئے تک خطابت کی سحر تراز لہریں علم و آگہی کے سمندر سے اٹھتی اور سامعین کے اذہان و قلوب سے ٹکراتی اور اپنا گہرا اثر چھوڑ جاتی۔ ان کی شخصیت رانا، علم نافع کی حقیقی آئینہ دار اور علم و عمل کا حسین امتزاج نظر آتی تھی۔ روزن شعور جب واہ ہوا تو ہم نے اپنے پورے خاندان کو سید ابو ذر شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ارد گرد جمع اور ان کے علمی حصار میں گرفتار پایا۔ چہرے کی رنگت سرخ و سفید، متحرک و روشن، موٹی سبز آنکھیں، قد میانہ، جسم فربہی، پیشانی میں وسعت، پٹے دار گیسوئے دراز بالکل سیدھے، مونچھیں بھی کینچی سے کترواتے، یہ عمر بھر اس سے کہ لمس سے مبرہ زندگی گزاری۔ سر پر کپڑے کی اونچی باڑ والی سفید یا ہلکے نیلے رنگ کی کیپ رکھتے، سردیوں میں خدر اور گرمیوں میں ململ اپنے اصلی رنگوں میں پسند فرماتے۔ کہیں خطاب ہوتا تو آرار کا روایتی سرخ لباس زیب تن کرتے، کھانے میں جو مل جاتا کھا لیتے، لیکن اپنی پسند و ناپسند اس میں ضرور شامل فرماتے۔ اس پسند میں سادگی کا عنصر غالب رہتا، مگر معجون اور مرغوبہ قسم کی سبزیوں کو چڑیت الکبوتر کہہ کر پکارتے۔ رگ ظرافت پھڑک جاتی، چہرہ طنزیہ مسکراہٹ سے کھل اٹھتا اور مزاحیہ انداز میں فرماتے، حضرت نے کیا انداز اپنایا ہے، آپ کی پسند کے قربان جائیے، خضروات تک کو رگڑا لگا دیا ہے۔ پسندیدہ مشروب سادہ پانی تھا، برف میں پانی ڈال کر پیتے، کتاب برحق کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور پھر پینے والے پانی پر پھونک دیتے اور پی جاتے۔ ان کی مرغوب غذا ذکر خدا تھی۔ سننے والے ان کی تلاوت قرآن سے مسحور ہو جاتے، ان کا خطاب مبہوت کر دیتا اور ان کی تاریخ بیانی حیران کر دیتی۔ ان کی تقاریر سے لاکھوں آدمی انسان بنے اور رشد و ہدایت کے سویروں سے مستفید ہوئے۔ جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ، وہ میں محیر العقول عالم دین تھے، جو دینی امور پر دل کھول کر بولتے، دنیاوی امور پر فرولتے اور سیاسی نوسر بازوں کی لگائی گئی گرہیں کھولتے۔ ان کا معمول زندگی نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک ذکر خدا میں محو رہنا تھا۔ اعزاء و اقربا ہوں یا وقت کے فرما روا، اگر اس وقت آ جاتے تو منتظر کرم بیٹھے رہتے۔ ذکر الہی سے فارغ ہوتے ہی مہمانان گرامی کا خندہ پیشانی اور شایان شان خرد و نوش سے اکرام کیا جاتا۔ عام مہمانوں کو اپنی علمی و ادبی شگفتہ باتوں سے معزوز کرتے، جب کسی دنیاوی سودے بازی کے لیے آنے والے حکومتی ایلچی کو دیکھتے تو طبیعت برہم ہو جاتی اور جناب ایلچی ٹکا سا جواب لے کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ 13 دسمبر 1926 کی یکبستہ صبح امرتسر کے محلہ کڑا مہا سنگھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور قرآن کریم کا آغاز والدہ ماجدہ کی شفقت بھری ٹھنڈی چھاؤں تلے ہوا۔
بعد میں اس وقت کے جید قاری حضرت کریم بخش رحمۃ اللہ تعالی کی زیر نگرانی قرآن حفظ کیا۔ ان کے دوسرے استاد جامع خیر المدارس ملتان کے بانی جید عالم دین اور ولی کامل حضرت خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سید ابوذر بخاری 1940 کو مدرسہ خیر المدارس جلندر میں داخل ہوئے اور 1947 تک جلندر ہی میں زیر تعلیم رہے۔ 1947 آپ کی تعلیم کا آخری سال اور بر صغیر کی تقسیم کی نظر ہو گیا۔ یوں حیات عزیز کا ایک سال رائے گان گیا۔ 1948 میں جب اس عظیم الشان ماظر علمی کی میزبانی کا اعزاز ملتان کو حاصل ہوا تو سند فراغ پانے والے اولین طلباء میں آپ بھی شامل تھے۔ استاد محترم کے حکم خیر کے مطابق چند برس حدیث، فقہ اور ادب اسلامیہ کے اسباق جامع خیر المدارس میں ہی پڑھاتے رہے۔ حضرت خیر محمد جالندری جیسی جلیل القدر ہستی سے شرف تلمذ تو رہا، مگر سید ابو ذر بخاری استاد محترم کی خاص عنایات اور توجہات کے محور و مرکز بھی بنے۔ آپ نے صرف بلند پایہ خطیب ٹھہرے بلکہ عالم بعمل، عظیم محقق و مدبر، با کمال شاعر و ادیب اور اصحاب رسول کی عظمت و توقیر کے حقیقی پاسباں بنے۔ شہرت، اقتدار، آسائشوں اور تعیشات کو ٹھکراتے ہوئے عمر بھر صحیح عقیدے اور نظریے کی جنگ لڑتے رہے اور اپنے کارکنان احرار کو فکری اور نظریاتی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ سید ابوذر بخاری نے اپنے منفرد علمی اور ادبی ذوق کی تسکین بلکہ ترویج کے لیے 1950 میں ایک ادبی تنظیم نادیۃ الادب الاسلامی قائم کی۔ آپ کی علمی وجاہت اور وسیع المطالعہ شخصیت کے گرد بہت سے خوش ادبی ذوق و شوق کے نوجوان ادیب اکٹھے ہو گئے اور آپ کی قیادت میں مجلہ سہمائی مستقبل نکالنے لگے۔ مولانا عبدالرشید نسیم المعروف علامہ طالوت کو سرپرست اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ علامہ طالوت نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے مابین نظریہ قومیت پر خط و کتابت کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں حضرت ابوذر شاہ بخاری نے ملتانی سے مزدور کے نام سے سہ روزہ اخبار نکالا۔ وسائل کی عدم فراہمی، اشتہارات کی کمی اور سرمایہ کی قلت کے سبب اخبار مجلہ بند تو ہو گئے، مگر بخاری سید زادے کے جواں ارادوں، امنگوں اور مزدوروں کی حمایت کے پاکیزہ جذبے کو خلق خدا نے بہت سراہا۔ روئیں گے یاد کر کر کے اہل نظر، کارنامے ہم ایسے بھی کر جائیں گے۔ وہ وطن خداداد کے ان چند افراد میں سے تھے کہ جن کے علم کی گہرائی میں دین و دانش، فلسفہ و منطق اور تاریخ و سیرت کے سمندر موج زن تھے۔ عربی اور فارسی پر اتنا عبور، ایسی دسترس تھی کہ جو پیاسا اس علمی وسعت و گہرائی کے پس پردہ کم و بیش 30 سالہ مطالعہ فرمائی کار فرمائی تھی۔ ان کی فصیح البیانی، الفاظ کی فراوانی، تاریخی واقعات کے بیان میں روانی دیکھ کر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری انگشت بدنداں ہو جاتے۔ نوجوان بیٹے کی اس علمی حیثیت و وجاہت کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ حضرت ابو شاہ بخاری کا اصل نام عطاء المنعم تھا۔ خاندان اور کارکنان حلقوں میں حافظ جی مشہور تھے۔ تخلص بھی حافظ فرماتے تھے۔ ایام طالب علمی میں ایک روز دارالحدیث میں سیدنا ابو ذر غفاری کے احوال زندگی مطالعہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی حیات سادہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا نام ابو ذر بخاری رکھ لیا اور پھر تا دم آخر اس نام سے جانے پہچانے جاتے رہے۔ ہر صبح کا آغاز
قال قال رسول اللہ سے ہوتا، رات کی تاریکیوں میں تلاوت فرماتے یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو جاتا، پھر خود ہی فرماتے عمل بھی ہو جائے تو بہتر ہے، اس میں انسان کی عافیت پنہاں ہے۔ آپ اکثر فرماتے کہ کوئی شخص معاذ اللہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دے گا تو قرآن و حدیث کا کیا بگڑے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا۔ سود کی تباہ کاریوں کو اکثر بیان کرتے اور سخت مخالفت فرماتے۔ عمر عزیز کے تقریباً 50 برس کریا کریا بستی بستی خدائے ذوالجلال کی کتاب مبین اور سیرت محمد مصطفیٰ بیان فرماتے رہے۔ حق گوئی و بے باکی غیر معمولی شعلہ بیانی کرنے والے پاسبان ختم رسالت نہ رات کی رات کے طلبگار ہوتے ہیں اور نہ دن کا آرام انہیں میسر آتا ہے۔ عمر بھر کے سفر کٹھن اور دشوار گزار راستوں پر خراب وقت بے وقت کا طعام اور امت مرحوم کی بھٹکی ہوئی روح پر افسردگی اور افسوس نے جسمانی طور پر آپ کو کمزور کر دیا۔ اپنے عظیم والد گرامی کی طرح حیات مستعار کے آخری کئی سال بیماریوں کے ہجوم سے لڑتے لڑتے آخر کار 23 اکتوبر 1995 آپ حیات فانی سے حیات لا فانی کی طرف گامزن ہو گئے۔ بروز سوموار عظیم والدین، عظیم اساتذہ کے عظیم جانشین کو والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملک بھر کے علماء، فقہا، علم و ادب کے حلقوں نے وقت کے عظیم محقق و مدبر، مبلغ و مفکر، شاعر اور ادیب کی رحلت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور اب شہر خاموشہ میں دن کو ایک نور برستا ہے تیری تربت پر، رات کو چادر مہتاب تنی ہوتی ہے۔ وہ مزے مزے کی حکایتیں۔ سید ابوذر بخاری ہمارے نانا جان ملک عبدالغفور انوری دونوں آراری بھی تھے اور یاران طرح بھی۔ نانا جان روزمرہ بنیادوں پر حضرت شاہ جی کی رہائش پر چلے جاتے تھے۔ جب کبھی نانا جان بوجہ مصروفیت شاہ جی کے ہاں حاضر نہ ہو سکتے تو شاہ جی کی طرف سے کوئی نہ کوئی خادم آن پہنچتا۔ یہ نصف صدی کا قصہ، بلکہ نصف صدی کی بجائے پون صدی کی روایت نانا جان کی وفات تک جاری و ساری رہی۔ نانا جان مرحوم 11 اکتوبر 1988 نے جب اس دار فانی سے کوچ کیا تو ان کا نماز جنازہ بھی سید ابوذر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی بیماری کی حالت میں پڑھایا۔ اس دن حضرت شاہ جی سخت رنجیدہ تھے اور اپنے دیرینہ دوست کی وفات پر یہ اشعار بار بار پڑھ رہے تھے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک پیر جواں تھا اب عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ ہمیں نانا جان کی معیت میں شاہ جی کے ہاں جانے میں بےحد خوشی اور سکون ملتا تھا۔ شاہ جی بہت زیادہ سنجیدہ طبیعت کے آدمی ہرگز نہ تھے۔ وہ لطائف و ظرائف سے محفلوں کو کشت زعفران بنا دیا کرتے تھے۔ وہ مزاح کا اعلیٰ ذوق رکھتے، لطائف خود بھی سنتے اور سن کر لطف اندوز بھی ہوتے۔ بچوں سے شفقت سے پیش آتے۔ بچے جب ان کے ہاں تشریف لاتے تو انہیں عزیز و اقارب کی نشانیاں کہتے۔ بچوں کے متعلق کہتے کہ پاکستان کھاؤ پیو پارٹی کے صدور تشریف لا رہے ہیں۔ بچوں سے جب شاہ جی کھانا کھانے کا پوچھتے تو جواب اگر مثبت ملتا تو بہت خوش ہوتے۔ فرماتے کہ حضرت کی طبیعت ملائم میں انکار تو ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ٹفن جیسی عادات و خصائل پائی ہیں۔ اپنے خادم غلام قادر سے کہنے لگے کہ ادرک کا استعمال کھانے میں زیادہ کیا کرو۔ اگلے دن اس ستم ظریف کو آلو گوشت کا کہا گیا تو ادرک گوشت بنا لایا۔ اس یوم ادرک کے دن اتفاقاً مہمان گرامی بھی زیادہ تھے۔ جیسے جیسے لقمے حلق سے واپس آنے لگے غلام قادر کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ روز کی ہدایت کے مطابق ادرک کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا۔
شاہ جی غلام قادر کی سادہ لوئی پر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ غلام قادر کو ہدایت کی گئی کہ نئے نئے پکوان بنانا مناسب نہیں، تجربات صرف سائنسدانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر غلام قادر سے فرمانے لگے، اجی حضرت آپ بھی کسی سائنسدان سے ہرگز کم نہیں۔ ایک دن ایک بہت بڑے رئیس صاحب کا واقعہ سنا رہے تھے کہ جناب رئیس صاحب کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی بند ہو گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی رکنے کی وجہ بتائی تو صاحب چیخ کر بولے، تو اسے واپس گھر لے چلو۔ نانا جان کی صورت جمالی اور طبیعت جلالی تھی، روٹنے کی امریکن عادت بچپن سے ہی پختہ ہو چکی تھی۔ وہ کسی دوسرے شخص سے بگڑتے تو شاہ جی فوراً کوئی لطیفہ، کوئی پھلجھڑی سنا دیتے تو نانا جان کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہمیں ان کے سنائے ہوئے واقعات آج بھی یاد ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ جب بھی دہلی اور لکھنؤ کے دو شعراء ملتے تو کہتے کہ میاں پورے ہندوستان میں دو ہی شاعر ہیں، ایک آپ اور ایک ہم۔ آپ کیا ہیں، بس ہم ہی ہم ہیں۔ زندگی بھر سادگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، شہر میں تانگے پر سفر کرتے، تانگے کا توازن خراب ہوتا تو کسی دبلے پتلے کو کسی موٹے آدمی سے بدل کر تانگے کا توازن صحیح کرواتے اور فرماتے کہ پتلے موٹے سب اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کہیں کوئی فائدے میں اور کہیں کوئی نقصان میں۔ قادر الکلام دیدہ بینا، شاعری میں سید ابو ذر بخاری غزل اور نظم دونوں میں طبع آزمائی فرماتے تھے۔ نعت گوئی پسندیدہ پسند فرماتے اور نعتیہ اشعار کثرت سے کہتے۔ ان کے اشعار ملاحظہ فرمائیے، حقیقت میں سرور بندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ زباں شکوہ روداد غم زباں شکوہ روداد غم لایا نہیں کرتے، کہ مخلص آزمائش میں بھی گھبرایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ نہیں کرتے، وہ ان کے در پر خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کش تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ عمر بھر کے ترستے ہوئے رند کو بعد عشق و مستی کا جام آ گیا، کچھ گناہوں کا آنسو بہا لے گئے، کچھ میرا جذب صادق بھی کام آ گیا۔ ایک ذرہ بنا رشک شمس و قمر، بادشاہوں کی صف میں غلام آ گیا۔ ہم نقیب خلوص و اسیر وفا، ہم نے معیار الفت دوبارہ کیا، روئیں گے یاد کر کر کے اہل نظر، کارنامے ایسے بھی کر جائیں گے۔ ان چہائے تبسم سخن کے گوہر، آپ کی ہی نگاہوں کے برق و شرر، ہوش و حیرت کے داماں میں سمٹے ہوئے، ساتھ تعہد فکر و نظر جائیں گے۔ سید ابوذر بخاری بامقصد شاعری لکھتے، بڑے بڑے شعراء حضرات آپ سے ملنے آتے۔ حضرت عبد القادر رام پوری کی بیعت کے بعد جگر مراد آبادی نے ام الخبائث یعنی شراب سے یکسر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ لاہور میں شاہ جی اور جگر مراد آبادی کی ملاقاتیں ہوتی، چند اور نمونے پیش خدمت ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشاں کیسے عذابوں میں ملیں، نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں میں ملیں، دیکھ غم ایسے ہوئے حشر تلک ہم سے جدا، اب ملے بھی تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ فارسی کلام کے چند اشعار دیکھیے، فلک عدل مہر و ماست غنی، شاست غنی بادشاست غنی، چو جام مصحف الاست غنی، دینست غنی دین و پناست غنی، سرداد نداد دست در دست یہود کا کہ نشاں لا الہ است غنی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے فرزند ارجمند سید ابوذر شاہ بخاری دونوں قادر الکلام شعراء تھے۔ تحریکی تبلیغی مصروفیات اور دنیاوی نمود و نمائش سے بیزاری نے ان کی شاعری کو
شہرت دوام تک پہنچانے میں رکاوٹ کا کام کیا، مگر مبلغ اسلام کے طور پر پورا عالم اسلام ان حضرات کی خدمت کا تہ دل سے اعتراف کرتا ہے۔ گزرتا تھا گراں لمحہ بھر جن سے جدا ہونا، تعجب ہے کہ ان سے دور اب عمریں بسر ہوں گی۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔